बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल के साथ इंशाल्लाह ठीक होंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे। अल्लाह तबारक तआला आपकी जायज़ हज्जात को पूरा करे। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ माँ बाप के गुनाहों की सज़ा औलाद को ज़रूर मिलती है। वो कौन से गुनाह है ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। माँ बाप के 3 अमाल अपनी औलाद की ज़िंदगी खतरे में डालते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो से एक औरत ने पूछा, क्या ऐसे भी मेरे कोई अमाल हो सकते हैं जो मेरी औलाद के लिए ख़तरे का बायस बन सकते हों? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, जी हाँ, माँ बाप के 5 ऐसे गुनाह हैं जो औलाद के लिए ख़तरे का बायस बन सकते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, माँ बाप के ऐसे काम जो औलाद को मौत के मुंह तक ले जाते हैं वो अमाल ये हैं। मुस्लिम की हदीस में इसकी रवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं माँ बाप को इस दुनिया में ज़िंदा पाता तो अगर मैं इशा के फ़र्ज़ पढ़ रहा होता, अगर मेरे माँ बाप में से कोई मुझे आवाज़ देता तो मैं नमाज़ छोड़कर इन्हें लब्बैक कहता। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो अपने हुजरे में मौजूद थे कि एक बूढ़ी औरत आई और अर्ज़ किया कि ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी 2 ही औलादें हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी। वो दोनों ही नाफरमान हैं और वो दोनों अक्सर बीमार रहते हैं। मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार नहीं और बेटे को कोई रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं। मैं ऐसा कौन सा अमल करूं जिससे इनकी ज़िंदगी में बरकत आए और वो अमल इन्हें नफ़ा दे और वो मेरी नाफरमानी भी ना करें, वो सेहतयाब भी हो जाए। मैं ऐसा कौन सा काम करूं? क्योंकि वो दोनों नाफरमान हैं, मेरा कहा नहीं मानते। मेरा बेटा शराब और दीगर गुनाह करता है। वो दोनों दीन इस्लाम से दूर हैं। ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे वो दोनों राह रास्त पर आ जाएं, दोनों के रिश्ते भी हों जाएं, वो नाफरमान जो है वो भी फरमाबरदार हो जाए, दोनों सेहतमंद भी हो जाएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए औरत, माँ बाप के 5 ऐसे गुनाह हैं जिनकी सज़ा औलाद को भी मिलती है। वो 5 अमाल ऐसे हैं जिससे औलाद का ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर माँ बाप ये अमल करते हैं तो इनके अमालों की वजह से इनके जुर्म में शरीक कर दी जाती है। इस खतून ने पूछा, वो 5 अमाल कौन से हैं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, नंबर 1, जिस घर में वालिदैन कुरान मजीद को समझने के बावजूद इसकी तलावत न करें तो ऐसे वालिदैन तो अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक होते हैं, लेकिन इसकी सज़ा इनकी औलाद को भी मिलती है। ऐसे वालिदैन की औलाद नाफरमान बेहया हो जाती है। आप अपने घरों में देखें कि कुरान मजीद जो कि अल्लाह तबारक तआला की आखिरी किताब है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई, जो कि क़यामत तक के मुसलमानों के लिए हदायत का ज़रिया है। लेकिन अफसोस कि हम सिर्फ़ रमज़ान में कुरान को पढ़ते हैं या फिर जब कोई फोतगी हो जाए कुरान मजीद हमारे घरों में मौजूद होता है और इस पर धूल जमी जाती है, मगर हम इसे खोल कर पढ़ने की कोशिश नहीं करते। हमें चाहिए कि इस मुक़द्दस किताब की तिलावत करें ताकि हमारे घरों में अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें नाज़िल हो। जो माँ बाप कुरान को समझने के बावजूद नहीं पढ़ते, इनकी औलादें बेहया और तंग दस्त हो जाती है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, नंबर 2, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जिस घर में माँ बाप रोज़ाना लड़ते हैं, यानी कि घर में रोज़ाना लड़ाई करते हैं और एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, जो शख्स एक गाली निकालता है तो उसकी कब्र में एक बिच्छू पैदा कर दिया जाता है, अस्तगफिरुल्लाह, और शैतान इनको हर वक्त भड़काते रहते हैं। आप खुद सोचें कि जिस घर में हर वक्त शैतान का बसेरा हो, फरिश्ते वहाँ ना आए तो ऐसा घर तो जहन्नम ही होगा, क्योंकि फरिश्ते तो यहूदियों और मुशरिकों के घरों में नहीं आते। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक दूसरे को गाली देना इस्लाम में हराम है। वालिदैन को देखकर औलाद जवान होती है, जैसा
طرز عمل والدین کا ہوگا، اولاد بھی ویسی ہوگی۔ جن بچوں نے ساری عمر اپنے والدین کو لڑائی جھگڑے کرتے، گالیاں دیتے دیکھا، تو ایسی اولاد سے والدین کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ ان کی اولاد فرمانبردار ہوگی؟ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ دین و اسلام میں بات چیت جو طریقے بتائے گئے ہیں ان پر عمل کرے تاکہ ان کی اولادوں کی تربیت درست طریقے سے ہو، اور اسی طرح آپ کی اولاد نافرمان اور بے حیا نہیں ہوگی۔ اپنے گھروں میں نیکی کی باتیں پھیلائیں، اپنی اولاد کو نیکی کا درس دیں۔ اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے واقعات بیان کریں، ان کے طرز زندگی کے متعلق بتایا کریں تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور باپردہ ہو۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، نمبر 3 پر مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کے بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ حدیث صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پردہ عورت پر واجب ہے جبکہ بے پردہ عورت پر جہنم واجب ہے۔ استغفر اللہ۔ جس گھر میں بے حیائی اور بے پردگی ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اور شیاطین ایسے گھروں میں اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں جہاں بے پردگی عام ہو۔ اس گھر کی اولادیں بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ پریشانیاں اور مصیبتیں اولاد کا مقدر بنتی ہیں۔ یہ ان کے والدین کی بے پردگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس گھر میں بے حیائی ہوتی ہے وہاں اللہ کی برکت و رحمت نہیں ہوتی۔ ایسے ماں باپ کی اولاد فتنوں اور بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکیں گی، کیونکہ اللہ کے فرشتے جو کہ ان فتنوں کو روکتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ ایسی اولادیں ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہیں اور ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہتی ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ پردے کا خاص خیال رکھیں تاکہ ان کی اولادیں بھی ان کی پیروی کریں۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد جو ماں باپ پردے کا خیال نہیں رکھتے تو ان کی باتیں زبان زد عام ہوتی ہیں۔ اکثر عورتیں یہ کہتی ہیں کہ دکھائی دیتی ہیں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے، تو ایسی عورتوں کو اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے کہ کیا ان کا دل حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت عائشہ کے دل سے زیادہ پاک ہے؟ استغفر اللہ۔ اگر ان کے لیے پردے کا حکم تھا تو آج کی خواتین اپنے آپ کو کسی جگہ پر دیکھتی ہیں؟ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا عنہا کے واقعات بتائیں۔ ان کی رول ماڈل کون ہونی چاہیے؟ آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا کا ایک واقعہ سناتی ہوں۔ شادی کے بعد ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کو گھر لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک نابینا صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بیٹی فاطمہ، یہ صحابہ تو نابینا ہے، آپ نے کیوں چہرہ ڈھانپ لیا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بابا جان، مجھے غیر محرم سے پردے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ ان افراد سے جن کو نظر آتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، یہ یہودیوں کی چال ہے کہ جدت کے نام پر بے حیائی کو مسلم معاشرے کے اندر پروان چڑھانا۔ لہٰذا اس دور میں جتنا ہو سکے اپنی اولاد کو صحابہ کرام اور اہل بیت کی زندگیوں کے مطابق بتائیں۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ والدین جو کہ کسی دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچتے ہیں، انہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ دوسروں کی اولاد کے بارے میں برا سوچیں گے تو ان کی اولاد بھی اسی برے عمل سے بچ نہیں پائے گی۔ میرا اللہ تبارک تعالیٰ ان کی اولادوں کے لیے بھی برا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی رحمان اور رحیم ذات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ماں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر تم کسی کی اولاد جو پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ وہی نظریہ تمہاری اولادوں پر مسلط کر دیتا ہے، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جیسا تم دوسروں کی اولادوں کے متعلق سوچو گے، اللہ تبارک تعالیٰ وہی نظریہ دوسروں کے ذہن میں تمہاری اولادوں کے لیے ڈال دے گا۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے بارے میں سوچتے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ ویسے ہی تمہاری بیٹی کے ساتھ کرتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں صحابہ عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابہ سے فرمایا
صحابہ کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا، کیا آپ نے اپنے گھر کی ذمہ داری چھوڑ دی؟ صحابہ نے جواب دیا، نہیں، میں تو اپنے گھر کے آپ کے فرمان کے مطابق نگرانی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ گھر جا کر دیکھو کیا آپ کا گھر محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ وہ صحابہ جب گھر گئے تو دیکھا کہ اس کے گھر کی ایک دیوار گر چکی ہے۔ وہ صحابہ واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی کی عورت کو دیکھو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں گرا دے گا۔ استغفر اللہ۔ دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیوں سمجھو، ہر بہن کو اپنی بہن سمجھو، تاکہ تمہاری عزتیں بھی محفوظ رہ سکیں۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، نمبر 5 پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال حرام کا فرق نہ کرے، حرام وہ ہے نہیں کہ حرام جانور کھایا جائے یا کوئی حرام چیز کھائی جائے، یہ تو قطع حرام ہے۔ حرام وہ جو حلال کو حرام کر کے کھایا جائے، کسی دھوکہ فراڈ کر کے اس کا حق کھا لیا جائے یا کسی غریب مسکین کا حق کھا لیا جائے تو یہ بھی حرام ہے۔ اگر حرام مال بچوں کو کھلایا جائے تو اولاد نافرمان، بے حیا اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آج کل یہ بیماری ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے۔ حرام کھانے والوں سے ایسے حلال سمجھ کر کھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، جو والدین اپنی اولاد کو حرام کا لقمہ کھلاتے ہیں تو ان کی اولاد بے حیا نافرمان نکلتی ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں تمام مصیبتوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادیں نافرمان نہ ہو، آپ کی فرما بردار بنے، تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ان 5 اعمال جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، ان سے بچیے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ناگہانی آفت و مصیبت سے محفوظ رکھے، شیطان کی شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے جیسے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ میری مزید ایسی اچھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے گا، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، نیکسٹ ٹائم ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی، بشرط زندگی نے وفات کی تو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔